سے لے کے مسلسل گفتگو کا سلسلہ آپ کے محضر میں جاری و ساری، جس میں نہ صرف اصلی عربی کا کلام جو کہ امیر المومنین کا کلام ہے، ایک عارفانی کلام ہے، اس کو پیش کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کا اردو ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ اور اس وقت ہمارا سلسلہ چلتا ہوا خطبہ نمبر 89 خطبہ اشباہ کے اوپر پہنچ گیا، اور خطبہ اشباہ کو تقریباً ہم آدھے سے زیادہ پچھلے پروگرام میں کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ آج کوشش کریں گے کہ اس کو تمام کر کے اور مزید آگے بڑھ جائیں۔ اس بہترین موضوع کے اوپر، نہج البلاغہ کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح آپ کی ہر دل عزیز شخصیت، یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، دمشق سوریہ سے ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ سید کلوی عباس رضوی صاحب۔ قبلہ آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حیاکم اللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ قبلہ۔ گفتگو کو مربوط کریں گے جہاں سے ہم نے گزشتہ جمعرات کو گفتگو کو ترک کیا تھا۔ اپنے پروگرام میں ہمارا ٹائم تمام ہو گیا تھا، خطبہ اشباہ خطبہ نمبر 89 اس پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ اللہ نے روزیاں مقرر کر رکھی ہیں، فرماتا ہے امیر المومنین کا۔ اس خطبے میں اپنی عارفانہ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے مولا امیر المومنین نے اس کلمے کے اوپر آئے، اس کا اصلی کلام یہاں سے قبلہ اور اس کی اردو ترجمہ اور اس کی تفسیر ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش فرماتے ہیں۔ جزاک اللہ، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال علی علیہ الصلاۃ والسلام: وقدر الارزاق فکثرها وقللها۔ حاضرین، ناظرین، مشارکین، مشترکین، مشاہدین اور ناظرین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طیب اللہ انفاسکم وتقبل اللہ اعمالکم وجزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جہاں جہاں بھی آپ حضرات ہیں، پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی عظیم ترین دعا کو، عبادت کو قبول فرمائے اور عبادت کی جزا اجر اجزل عطا فرمائے۔ یقیناً عظیم گفتگو مولا کائنات علی بن ابی طالب کہ جس کے کلام پر آج پوری دنیا ریسرچ کر رہی ہے، اور بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو خدا کو نہیں مانتے تھے اور اس کی وحدانیت کے قائل نہیں تھے، اسے یکتا و یگانہ اور واحد و احد نہیں مانتے تھے، مگر مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کلام کو پڑھنے کے بعد، نہج بلاغہ کو پڑھنے کے بعد اور نہج بلاغہ پر ریسرچ کرنے کے بعد، کثیر تعداد میں بلکہ آلاف ایسے ناس موجود ہیں، ایسے محققین موجود ہیں جنہوں نے اس کی وحدانیت کو سمجھا علی بن ابی طالب کے کلام کے بعد۔ تو علی بن ابی طالب علیہ السلام اس عظیم ہستی کو کہتے ہیں کہ جس نے زمین پر بیٹھ کر خدا کی توحید کو اور اس کی وحدانیت کو دنیا کے سامنے اچھے انداز میں اس طرح سے سمجھایا اور بتایا کہ پوری دنیا اس بات کی قائل ہو گئی کہ علی بن ابی طالب سے بہتر توحید پر، وحدانیت پر، ربوبیت پر اور خدا پر گفتگو کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے علی اور آل علی کے۔ مولا اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَقَدَّرَ الْأَرْزَاقَ فَكَسَّرَهَا وَقَلَّلَهَا، اے دنیا کے لوگوں یاد رکھو، اس نے روزیاں مقرر کر رکھی ہیں۔ پروردگار عالم نے روزیوں کو، رزق کو مقرر کر رکھا ہے۔ اب اس میں بھی کئی شعبے ہیں، اور رزق اور روزی سے مراد صرف وہ لقمہ حیات جسے ہم روٹی سمجھتے ہیں، جسے ہم غذائے جسمی سمجھتے ہیں، وہ صرف نہیں ہے۔ رزق سے مراد، رزق ایک لفظ بہت وسیع ہے بلکہ اوسع ہے، کہ جس میں تمام رزق شامل ہے، یعنی رزق علم بھی ہے، رزق حیات بھی ہے، رزق فکر بھی ہے، اور رزق یعنی جسم بھی ہے، جسم کے لیے جو رزق کی ضرورت ہے، اور رزق روحانی بھی ہے۔ تو یہ ایک طویل بحث ہے،
اس پر مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے رزق کو مقسوم کر رکھا ہے، لہذا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کو قلق اور مقلق ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا خدا اس نے ہر فرد، ہر شخص، ہر انسان کی روزی کو مقرر کر رکھا ہے۔ آگے بڑے مولا کہتے ہیں فَكَسَّرْهَا وَقَلَّلَهَا، کسی کو اس نے زیادہ دیا اور کسی کو کم دیا، جس طرح سے جیسی مصلحت ہوئی اور جیسی ضرورت کو سمجھا، کسی کے لیے کم اور کسی کے لیے زیادہ، اس کی تقسیم میں کہیں تنگی نہیں نظر آئی۔ یعنی اس نے جب تقسیم کیا تو رزق کو تقسیم کرنے میں خدا کے ہاں لفظ تنگی کا وجود نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خزانے قدرت اس کا بھرا ہوا ہے۔ وَقَسَّمْهَا عَلَى الضِّيقِ وَالسَّعَةِ فَعَدَلَ فِيهَا لِيَبْتَلِي مَنْ أَرَادَ بِمَيْسُورِهَا وَمَعْسُورِهَا۔ علی موسی صاحب آگے بڑھے مولا، اس کے بعد کہنے لگے کہ اس نے بشر کے لیے رزق کو تقسیم کیا اور تقسیم میں کہیں تنگی نہیں رکھی، کہیں فراخی اور یہ کہ بالکل عدل کے مطابق اس نے تقسیم کیا، عدل کے مطابق پروردگار عالم نے رزق کے بشر کو مقسوم کیا، تقسیم کیا، اس طرح سے کہ اس نے جس صورت سے چاہا امتحان لیا، یعنی بندے کا جس طرح سے، جس نہج سے بھی چاہا امتحان لیا۔ مولا نے ایک جملہ کہا لیبتلی من اراد بمیسورها ومعسورها، کسی کو کم دے کر امتحان لیا، کسی کو زیادہ دے کر امتحان لیا۔ اور کیجئے گا، اس کا مطلب اگر کسی کے پاس رزق کم ہے تو اس کو گھبرانا نہیں چاہیے، اس کا خدا امتحان لے رہا صبر کا، قناعت کا امتحان۔ اور اگر کسی کے پاس زیادہ رزق آ گیا، وہ ملٹی ملینر ہو گیا دنیاوی دولت کے حساب سے، اگر آپ غور کریں تو اسے یہ فکر نہیں کرنا چاہیے اور یہ اپنے ذہن کی دہلیز میں اس بات کو منقوش اور مکتوب نہیں کرنا چاہیے کہ میں بہت شاطر تھا، اشتر تھا، میں بہت ہی ہوشیار تھا، میں چالاک تھا، ہائیلی ایجوکیٹڈ تھا، لہٰذا میں نے اتنی دولت اور مال اور اموال کو جمع کر لیا۔ نہیں، اس میں جو ہے امتحان ہے، کبھی کثیر مال دے کے خدا امتحان لیتا ہے اور کبھی مال کو چھین کر امتحان لیتا ہے، کبھی کم مال، کبھی بے میسورہا و معسورہا، کبھی میسور کر دیتا ہے یعنی آسانیاں پیدا کر کے امتحان لیتا ہے اور کبھی سختیوں سے۔ اس کے بعد علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جاننے والوں، جی مولا، کہتے ہیں کہ لیختبر بذالک الشکر والصبر، تاکہ شکر اور صبر کا امتحان تو ہو سکے، کون صابر ہے اور کون شاکر ہے، کون شکر کرتا ہے اور کون صبر کرتا ہے۔ من غنیہا و فقیرہا، تاکہ دونوں کا امتحان ہو سکے، غنی کا بھی امتحان اللہ لیتا ہے اور فقیر کا بھی۔ غنی یہ نہ سمجھے کہ مجھے اللہ بہت چاہتا ہے لہٰذا پروردگار عالم نے مجھے عطا کر دیا لہٰذا میں محبوب خدا ہو گیا ہوں اور خدا مجھے بہت پسند کر رہا ہے لہٰذا اس نے سب کچھ مجھے دے دیا۔ نہیں، مولا فرماتے غنی کا بھی امتحان اللہ لیتا ہے اور فقیر کا بھی اللہ امتحان لیتا ہے۔ امتحان لینے کے لیے اس نے یہ سب سسٹم اور نظام خلقت بشر کو رکھا ہے۔ تو ہر فرد کا امتحان یہاں پر ہو رہا ہے، فقیر کا بھی امتحان ہے اور امیر کا بھی امتحان ہے، یعنی غنی کا بھی امتحان ہے۔ ہر فرد میدان امتحان میں کھڑا ہے اور ہر شخص امتحان دے رہا ہے، اس کی ایک سانس امتحان ہے کہ کس انداز میں وہ سانس لے رہا ہے، اس کی گفتگو کا امتحان ہے، اس کے نہج حیات کا امتحان ہے، ہم سب امتحان کی منزل میں ہیں۔ ثم قارن بسعتها اقابیل طاقتها وبسلامتها طوارق آفاتها وبفرج افراحها وغصص اسراحها، یعنی ہر طرح کی اس نے ترکیبیں اور ہر طرح کے طریقت سے اس نے ہر بشر کا، ہر بندے کا، ہر انسان کا امتحان لیا اور یوں ہی کسی بشر کو بغیر امتحان اس نے نہیں چھوڑا، یعنی ہر بشر میدان امتحان میں کھڑا ہے اور وہ امتحان دے رہا ہے۔ ہر بشر کا امتحان ہے کہ وہ اب میں ایک جملہ عرض کر دوں کہ آپ صبح اٹھے اور صبح آپ کا سابقہ لوگوں سے پڑا، اب آپ کا امتحان ہوا کہ آپ ان لوگوں سے گفتگو کیسے کرتے ہیں، سوچ کا آپ کے امتحان ہے، آپ کی تھاٹ کا امتحان ہے، آپ کے خیالات کا امتحان ہے کہ آپ کے شعور میں کیا بات آتی ہے،
اور آپ کے شعار میں کیا بات آتی ہے، شعار حیات کیا ہے اور شعور حیات کیا ہے، اس کا بھی امتحان ہے. یعنی ہر شے جو ہے وہ مرتبط ہے بشر سے، اور بشر کو امتحان دینا ہے. وَخَلَقَ الْآجَالَ فَأَعْطَى لَهَا وَقَصَّرَهَا، اس نے زندگی کی مختلف مدتیں مقرر کی. آجال کہتے ہیں موت کو، اجل آپ جی، نے سنا ہوگا نا، اجل اجل، اجل اجل کا اموات فرشتہ، اموات یعنی. فرشتہ اجل. اور اسی سے یہ لفظ ہے آجال، اجل اور آجال. خلق الآجال، اس نے موتوں کو خلق کیا. فاطالها وقصرها، تو کسی کو طویل مدت دی اور کسی کو قصیر مدت دی. اور فرمایا آپ نے مختلف صحیح. مدتیں اس نے مقرر کی حیات کی اور زندگی کی، کسی کو زیادہ اللہ. کسی کو کم. فاطالها وقصرها، طویل کیا یا تقصیر کیا یعنی چھوٹی کر دیا اس کو. وقدمها واخرها، کسی کو پہلے کسی کو بعد میں، کسی کو آگے کیا کسی کو پیچھے کیا. ووصل بالموت اسبابها وجعله خالجا لاشتانها وقاطعا لمرائر اقرانها. مولا فرماتے ہیں کہ اس نے زندگی کی مختلف مدتیں مقرر کی. علی موسی صاحب، مختلف زندگی کی مدتیں مقرر کرنے والا خدا کسی کی عمر کو طویل کسی کی عمر کو قصیر، اور ان مدتوں کی رسیوں کو موت سے گرا لگا دی. اللہ ان اکبر. مدتوں کی رسیوں کو موت سے اس کی گرا لگا دی کہ آگے نہیں بڑھ سکتے، موت تمہیں چھوڑے گی نہیں. اور موت ان کو کھینچے لیے جاتی ہے اور ان کو مضبوط رشتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے. موت ان کو کھینچتے ہوئے آگے بڑھتی ہے. موت کھینچتے ہوئے آگے بڑھتی، کیا مطلب؟ یعنی آج ہم نے یا آپ نے مانچسٹر میں بیٹھ کر اپنی برتھ ڈے منائی کہ میں فرض کیجئے کہ 36 کا ہو گیا ہوں. اب آپ 36 کے ہو گئے، اب یہ آپ 36 کے نہیں ہو گئے بلکہ 36 ایئرز آپ کی زندگی کے ختم کم ہو ہو گئے گئے. اور آپ موت سے مزید قریب تر ہو گئے. موت آپ کو کھینچ رہی ہے اور رشتے ٹکڑے ٹکڑے آگے چل کے ہو جائیں گے، رشتوں کا خاتمہ ہو جائے گا. تمام رشتے قبر کے باہر ہیں اور قبر کے اندر اعمال ہے، افعال ہے اور اس کا کردار ہے. اس کے بعد یہ عظیم گفتگو مولا نے جو کیا ہے، پوری دنیا کو اس پر غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے. اللہ نے موت کے وقت کو مقرر کیا ہے، لہذا موت سے کسی کو مفر نہیں ہے. تو ہر فرار وقت ہر نہیں. جی. بشر اپنے آپ کو مجہز رکھے، تیار رکھے، ریڈی رکھے. صحیح. اچھا، جی اسی خطبے میں مولا امیر المومنین نے گفتگو فرماتے ہوئے فرمایا کہ اللہ اسرار، جو بھید ہے دل کے اور سرگوشیوں کو جاننے والا ہے. اس پر بھی روشنی ڈالنے، اس کا اصلی کلام، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہمارے ناظرین کی خدمت میں قبلہ پیش فرماتے ہیں. مولائے کائنات کی واقعاً عظیم ترین گفتگو اس لیے کہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ میں نے یہ سوچا ہے دشمن کے متعلق یا فلاں کے متعلق یا فلاں کے متعلق. یہ بات تو میرے دل میں، مومنین کو کیا پتا. اگر کسی کے بارے میں آپ نے نگیٹو سوچا ہے، کسی کے بارے میں آپ نے غلط سوچا ہے، کسی کے بارے میں آپ نے رانگ سوچا ہوا ہے، تو یہ نہ سمجھیے کہ وہ شخص اس بارے میں تو اسے علم نہیں ہے آپ نے کیا سوچا ہے. آپ اس وقت مانچسٹر میں بیٹھے ہوئے، آپ کسی کے بارے میں کچھ بھی سوچ لیجئے، پاکستان میں بیٹھے ہوئے یا انڈیا میں بیٹھے ہوئے یا سیریا میں بیٹھے ہوئے فرد کو کیا پتا کہ آپ نے کیا سوچا. لیکن خدا کو پتا ہے کہ علی موسی صاحب آپ نے کیا کسی کے بارے میں سوچا ہے، پوزیٹو سوچا، نیگیٹو سوچا. جو آپ کے قلوب میں، دلوں میں اسرار ہیں اور جو پوشیدہ راز ہیں، جو چھپے ہوئے بھید ہیں، جو انسان کاناپوسی کرتا ہے، مولا یہ کہتے ہیں ہر شے کا علم خدا کے خدا کو پاس ہے، کوئی اس سے بچ کے کٹ کے نہیں رہ سکتا. کوئی یہ نہ سوچے کہ میں نے کسی کے بارے میں نگیٹو بات کر دی یا نگیٹو بات سوچ لی یا میں نے کسی کی بیک بائٹنگ کر دی. نہیں، ہر شے اس کے علم میں ہے، اسے پتا ہے. مولا فرماتے عالم السر من ضمائر المضمرین، وہ اسرار کو، سر کا جاننے والا ہے، وہ عالم سر ہے جو چھپے ہوئے رازوں کو، بھیدوں کو، اسرار کو
اور خسر پھسر جو کرتے ہیں ان سب باتوں کو پروردگار جانتا ہے۔ نجوى المتخافتین وخواطر رجم الظنون، مولا فرماتے ہیں وہ بھید چھپانے والوں کی نیتوں کو جانتا ہے کہ ان کی نیت کیا ہے۔ گفتگو کرنے والے، سرگوشی کرنے والے، کلام کرنے والے، غیبت کرنے والے، حسد کرنے والے، سب کے رازوں کو، خیالوں کو، دل میں چھپے ہوئے ارادوں تک کو وہ جانتا ہے، اشاروں کو جانتا ہے۔ اس کے بعد کا وعقد عظیمات الیقین ومسارق ایماد الجفون وما ضمنته اکنان القلوب وغیابات الغیوب، وہ تمام اشاروں، دل کی تہوں میں چھپے ہوئے راز، کانا پوسی کرنے والے افراد اور تمام ان احوال سے باخبر ہے اور اس کا جاننے والا ہے۔ وما اصغت لاسترافه مسائخ الاسماع ومصائف الضر ومشات الحوام ورجع الحنین من المولہات، مولا فرماتے ہیں کہ وہ آوازوں کا سننے والا ہے جن کو کان لگا کر سننے کے لیے کانوں کے سوراخوں کو جھکنا پڑتا ہے، یعنی ان رازوں کو، آوازوں کو بھی جانتا ہے جو آہستہ آہستہ بات کی جاتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ چوٹیوں کے موسم گرما کے مسکنوں اور حشرات الارض کے موسم سرما بسر کرنے کے مقاموں سے پروردگار آشنا ہے، وہ جانتا ہے کہ چوٹی کب کہاں زندگی گزارے گی اور کس سوراخ میں چیٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور عورتوں کے نالوں کی گونج، قدموں کی چاپ کا سننے والا ہے۔ ورج الحنین من المحلمات وحمس الاقدام ومنفسح الثمرة من ولائج غلف الاکمام ومنقمع الوحوش من غیران الجبال وأوديتها ومختبئ البغض بين سوق الأشجار ولهيتها، مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار وہ ہے، خالق اکبر وہ ہے، معبود وہ ہے، مسجود وہ ہے، سنسار کا پالنہار وہ ہے کہ سبز پتوں کے غلافوں کے اندرونی خولوں میں پھلوں کے نشو نما پانے کی جگہوں اور پہاڑوں کی کھوں اور ان کے نشیبوں میں وحشی جانوروں کی پناہ گاہوں اور درختوں کے تنوں اور چھلکوں میں مچھروں کے سر چھپانے کے سوراخوں، اللہ اکبر، مچھر کے سر چھپانے کے سوراخوں اور شاخوں میں پتوں کے پھوٹنے کی جگہ اور صلب کی گزرگاہوں میں نطفوں کے ٹھکانوں اور زمین سے اٹھنے والے ابر کے لکوں اور آپس میں جڑے ہوئے بادلوں اور تہپتہ جمے ہوئے آبروں سے ٹپکنے والے بارش کے قطروں سے باخبر ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اب آپ دیکھیں اس تفصیل کو علی بن ابی طالب نے بیان کیا کہ مچھر اپنا سر کہاں چھپاتا ہے، وہ باخبر ہے کہ کہاں سر چھپائے گا۔ سر سبز و شاداب زمین و جبل و جبال اور اس کی کیفیت اور تمام اشجار کی کیفیت اور اس میں سوراخ اور ثمرات اور ابر اور قطرات آب اور مطر، سب سے پروردگار آشنا۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم کانا پوسی کرتے ہو تو اسے علم نہیں۔ مولا نے اس خطبے کے ذریعے سے یہ بتا دیا کہ جب وہ مچھر کے چھپنے، سر چھپانے کی جگہ سے آشنا ہے، چھوٹا سا مچھر، اتنے مچھر اس کائنات میں، اس مچھر کے سر چھپانے کی جگہ کو جانتا ہے کہ فلاں مچھر نے کہاں اپنا سر چھپایا، جبکہ بہت چھوٹی مخلوق ہے۔ تو تم اتنے بڑے مخلوق ہو، اتنا بڑا جسم لیے ہو، اتنے بڑا ہیکل ہے، تو تمہارے حرکات و سکنات سے وہ آشنا ہے۔ تم کہاں جا رہے ہو اسے پتا ہے، تم کیا کر رہے ہو اسے پتا ہے، تم کیا بول رہے ہو اسے پتا ہے۔ اس کے بعد مولا علی فرماتے ہیں کہ بہت عظیم جملہ فرماتے ہیں کہ وہ مغزل اوراقی من الافنان و محت الامشاج من مصارب الاسلاب و ناشیت اليوم و ناشیت الغیوم و متلاحمها ودرر قطر السحاب في متراكمها وما تصفي الأعاصير في زيولها وتعفو الأمطار بسيولها وعوم بنات الأرض في كثبان الرمال،
کیا جملہ ہے علی موسی صاحب، ایک لفظ علی ابن ابی طالب کا بہت ہی دقیق ادق ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہ قطروں سے باخبر ہے، بارش کے قطروں تک سے باخبر ہے، اور ریگے بیاباں کے ذرے جنہیں بعد بگولوں نے اپنے دامنوں سے اڑایا ہے، اور وہ نشانات جسے بارشوں نے سیلابوں نے وہ نشانات جسے بارشوں کے سیلابوں نے اڑا ڈالا ہے یا مٹا ڈالا ہے وہ نشانات جسے بارشوں کے سیلابوں نے اڑا دیا، مٹا دیا، ختم کر دیا، اس کے علم میں ہے۔ خدا کے علم میں کیا سمجھتے ہو خدا کو؟ ہر چیز کا خدا عالم ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس کے علم میں۔ اور ریت کے ٹیلوں پر زمین کے کیڑوں کے چلنے پھرنے، ریت کے ٹیلے پر زمین کے کیڑے کے چلنے پھرنے، اور سر بلند پہاڑوں کی چوٹیاں، اللہ اکبر، چوٹیوں پر پر و بال رکھنے والے طائروں کے نشیمنوں اور گھونسلوں کی اندھیاریوں میں چہچہانے والے پرندوں کے نغموں کو جانتا ہے اور آشنا ہے کہ کون سا پرندہ اور کون سا پرندہ کس گھونسلے میں ہے اور کون سا نشیمن میں ہے، اور کس نشیمن پہ کس انداز میں۔ اب آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی پرندوں کے نشیمن پر جب رات کی تاریکی میں بجلی گرتی ہے یا حالات خراب ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں سے پروردگار آشنا ہے کہ کون سا پرندہ کس گھونسلے میں ہے، اس کا نشیمن کیا ہے۔ بہرحال پروردگار اندھیریوں میں بھی چہچہانے والے پرندوں کے نغموں کو جانتا ہے، اللہ اکبر۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہ مستقر ذوات الاجنحۃ بضرا شناخیب الجبال وتغرید ذوات المنطق فی دیاجر الاوکار وما عوبته الاسداف وحضنت علیہ، یعنی اندھیریوں میں چہچانے والے پرندوں کے نغموں کو جانتا ہے، اور جن چیزوں کو سیپیوں نے سمیٹ رکھا ہے، سیپوں میں جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، امواج البحار، سمیٹ رکھا ہے امواج بحار نے، وما غشیت ہو صدفت لیل او در علیہ شارق نہار، اور جن چیزوں کو دریا کی موجوں نے اپنے پہلوں کے نیچے دبا رکھا ہے، اور جن کو رات کی تاریک چادروں نے ڈھانپ رکھا ہے، اللہ اکبر۔ وما اعتقبت علیہ اطباق الدیاجیر وسبحات النور وآثر کل خطوۃ وحس کل حرکۃ ورجع کل کلمۃ وتحریک کل شفۃ ومستقر کل نسمۃ ومثقال کل ذرۃ وحماہم کل نفس عامۃ، اللہ اکبر۔ مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار وہ ہے جس نے یہ وہ تمام چیزوں کا جاننے والا ہے، جن چیزوں کو دریا کی موجوں نے اپنے پہلوں کے نیچے دبا رکھا ہے، اور جن رات کو تاریک چادروں نے اپنے اندر ڈھانپ رکھا ہے، چھپا رکھا ہے، اور جن پر دن کی سورج نے اپنی کنریں اور اپنی روشنی اور کرن کو بکھیر رکھا ہے، اور جن پر کبھی ظلمت کی تہیں جم جاتی ہیں اور کبھی نور کے دھارے بہ نکل پڑتے ہیں، وہ جانتا ہے، وہ پہچانتا ہے، وہ آشنا ہے، وہ نور کی تمام کرنوں کو بھی جانتا ہے، وہ ہر قدم کا نشان، ہر چیز کی حرکت، ہر لفظ کی گونج، ہر ہونٹ کی جنبش، ہر جاندار کا ٹھکانہ، ہر ذرے کا وزن، غور کریں آپ، ہر ذرے کا وزن، ہر جی دار کی سسکیوں کی آواز، اور جو کچھ بھی زمین پر ہے سب اس کے علم میں ہے، اللہ اکبر۔ وما علیہ من ثمرۃ شجر او ساقۃ ورقۃ او قرارۃ نطفۃ او نقاعۃ دم ومضغۃ وناشئۃ خلق وسلالہ، مولا فرماتے سب کچھ اس کے علم میں ہے، سب کچھ اس کے علم میں، وہ درختوں کا پھل ہو یا ٹوٹ کر گرنے والا پتا ہو، یا نطفے یا منجمد خون کا ٹھکانہ یا لوتھڑا، اس کے بعد بننے والی مخلوق اور پیدا ہونے والا بچہ، سب اس کے علم میں ہے، اس سے بچ کر اس سے کٹ کے کوئی نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مولا لم تلحقه فی ذلک کلفۃ ولا اعترضته فی حفظ ما ابتدع من خلق اعرضۃ ولا اعتورته فی تنفیذ الامور۔ مولا فرماتے ہیں موسی صاحب کی ان چیزوں کے جاننے میں اسے تاب تھوڑی اٹھانا پڑا،
کوئی زحمت تھوڑی اٹھانی پڑی، نہ اسے اپنی مخلوق کی حفاظت میں کوئی رکاوٹ پیش آئی، مخلوق کی حفاظت میں اسے کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی، اور نہ اسے اپنے احکام کے چلانے اور مخلوقات کے انتظام کرنے سے سستی اور تھکن لاحق ہوئی۔ ولا اس کے بعد فرمایا وتدابیر المخلوقین ملالۃ ولا فطرۃ بل نفذهم علمه احصاهم عده ووسعهم عدله وغمرهم فضله ما تقصيرهم عن كنه ما هو اهله۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار کے علم میں سب کچھ ہے، اسے کوئی تھکن تھوڑی ہوتی ہے کسی علم کے کوئی چیز اسے جو اس کے علم میں ہے، یا کسی نظام کو چلانے میں اسے کوئی تھکن وکن تھوڑی ہوتی ہے، وہ خالق ہے، مخلوق تھوڑی ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ بلکہ اس کا علم تو ان چیزوں کے اندر تک اترا ہوا ہے اور ایک ایک چیز اس کے شمار میں ہے۔ یہ بہت دقیق جملہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ خدا کے شمار میں ایک ایک چیز ہے، اس کا عدل ہماگیر اور اس کا فضل سب پر شامل حال ہے، اس کے ساتھ اس کے شایان شان حق کی ادائیگی سے قاصر ہیں، یعنی کوئی بھی اس کا حق اس کی شایان شان کے مطابق خدا کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ کیا عظیم دقیق جملہ مولا کائنات اس میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ واقعاً ہر فرد بشر کو غور کرنا چاہیے اور استفادہ کرنا چاہیے۔ جی بالکل اسی خطبے کو چونکہ ہم کوشش کریں کہ قبلہ کے آج خطبہ نمبر 89 خطبہ اشباح نہ صرف تمام کیا جائے بلکہ اگلے خطبے کے اوپر بھی پڑھا جائے۔ تو اسی خطبے میں امام گفتگو کرتے ہوئے مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سرگوشیوں کے بعد آپ نے کہا کہ تو ہی اس لائق ہے کہ تیری حمد و ثنا کی جائے، اور اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ اس کا جو اصل کلام ہے اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی پیش کرنا ہے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہم انت اہل الوصف الجمیل، کیا جملہ ہے، اللہم انت اہل الوصف الجمیل، اے خدا تو ہی توصیف و ثنا اور تعریف کے لائق ہے، تو ہی مستحق تعریف ہے، تو ہی مستحق حمد و ثنا ہے۔ والتعداد الکثیر ان تؤمل فخیر معمول وان ترجا فاکرم مرجو۔ اللہم وقد بسطت فیما لا امدح به غیرک۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب خدا کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کہتے ہیں خدا تو ہی توصیف و ثنا اور اس انتہائی درجے تک کہا جانے کا مستحق ہے، اگر تجھ سے آس لگائی جائے تو دلوں کی بہترین ڈھارس ہے، اگر تجھ سے آس لگائی جائے تو ہی دلوں کی ڈھارس ہے۔ اس کا مطلب اگر کسی کا دل تڑپ رہا ہے، کسی کا دل بے چین ہے، کوئی قلق ہے، کسی کو کوئی مضطرب ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی ٹینشن میں ہے، کوئی ڈپریشن میں ہے، تو مولا فرماتے ہیں تجھ سے اگر لو لگائی جائے تو دلوں کی بہترین ڈھارس تو ہے۔ اگر پوری دنیا کو مولا نے میسج دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ آپ کا دل سکون میں رہے، یعنی دل سکون میں تو آپ سکون میں، آپ سکون میں تو آپ کی زندگی سکون میں، تو you should be connected to your almighty Allah۔ اپنے آپ کو، اپنے دل کو، خود کو خدا سے قریب تر کر دو، اور دلوں کی بہترین ڈھارس پروردگار ہے۔ مولا فرماتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں اگر تجھ سے امیدیں باندھی جائیں تو تو بہترین سرچشمہ امید ہے، اگر تجھ سے امیدیں باندھی جائیں تو تو بہترین سرچشمہ امید ہے۔ یعنی دنیا بہت سے ایسے لوگوں سے امیدیں اپنی لگاتی ہے لیکن وہ کارگر امیدیں نہیں ہوتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر تجھ سے امیدیں باندھی جائیں تو بہترین 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 سرچشمہ امید ہے تو۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہم وقد بسطت لی فیما لا امدح بہ غیرک، تو نے مجھے ایسی قوت بیاں بخشی ہے کہ جس سے تیرے علاوہ کسی کی مدح و ستائش نہیں کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو نے اے میرے پروردگار، اے میرے خدا، تو نے مجھے ایسی قوت گویائی بخشی ہے کہ میں
صرف اور صرف تیری ستائش کرتا ہوں، تیری علاوہ کسی کی ستائش اور تعریف اور مد نہیں کرتا۔ تو نے مجھے ایسی قوت بیاں عطا کی ہے کہ جس سے تیرے علاوہ کسی کی مد اور ستائش میں کرتا ہی نہیں ہوں۔ ولا اثنی بہی علی حد سواک ولا اوجہہ الی معادن الخیبت و مواضع الریبت۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں اپنی مد کا رخ کبھی ان لوگوں کی طرف نہیں موڑنا چاہتا۔ غور کیجئے، جو اہل بیت چینل سن رہے ہیں وہ غور کریں علی بن ابی طالب کے اس جملے پر۔ مولا نے کیا فرمایا؟ میں اپنی مد کا رخ، میں اپنی تعریف کا رخ، تعریف کا ڈائریکشن ان لوگوں کی طرف نہیں موڑنا چاہتا۔ کون لوگ؟ جو نا امیدوں کا مرکز اور بدگمانیوں کے مقامات ہیں۔ نا امیدیوں کا مرکز اور بدگمانیوں کا جو مقام ہے، ان کی طرف میں اپنے رخ کو نہیں موڑنا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد وَعَدَلْتَ بِلِسَانِ عَنْ مَدَاحِ الْآدَمِيِّينَ وَالثَّنَاءِ عَلَى الْمَرْبُوبِينَ الْمَخْلُوقِينَ۔ تو نے میری زبان کو انسانوں کی مدح اور پروردہ مخلوق کی تعریف و ثنا سے ہٹا لیا۔ کیا جملہ ہے! تو نے میری زبان کو، تو نے میری لسان کو، تو نے میری زبان کو انسانوں کی مد اور پروردہ مخلوق کی تعریف و ثنا سے ہٹا لیا۔ میں انسانوں کی مد و ثنا نہیں کرتا، میں تو تیری مد و ثنا کرتا ہوں۔ میں تیرے سامنے علی جھکتا ہے، تیری مد و ثنا کرتا ہے۔ خواہ مخواہ کسی کو گھٹانے اور بڑھانے کے لیے علی کی زبان نہیں چلتی۔ آج جو معاشرے میں ہو رہا ہے، اگر کسی سے کام ہے تو اس کو بالکل آقا مولا بنا دیتے ہیں، اتنی تعریف اس کی کریں گے، اتنا اسے چڑھا دیں گے معاشرے میں کہ اس سے بہتر انسان کوئی نہیں۔ لقب و تبجیل و القاب و کلمات و تعریف و تعزیز و تکریم اور ایسے اسما سے اس کو بلایا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ تو نے میری زبان کو انسانوں کی مدح اور مخلوق کی تعریف سے بالکل دور رکھا ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے اللہم وَلِكُلِّ مُثْنٍ عَلَى مَنْ أَثْنَى عَلَيْهِ مَثُوبَةٌ مِّن جَزَاءٍ أَوْ عَارِفَةٌ مِّن عَطَاءٍ۔ اللہ ہر ثنا کرنے والے کے لیے اپنی ممدوح پر انعام و اکرام اور عطا و بخشش پانے کا حق ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو بھی انسان اس دنیا میں اللہم وَلِكُلِّ مُثْنٍ عَلَى مَنْ أَثْنَى عَلَيْهِ مَثُوبَةٌ مِّن جَزَاءٍ، جو جس کی تعریف کرتا ہے اس سے اس کی جزا کا مستحق ہوتا ہے، یعنی اس کی طرف سے اس کو جزا ملے گا۔ مگر مولا کیا فرماتے ہیں؟ وَقَدْ رَجَوْتُكَ دَلِيلًا عَلَى ذَخَائِرِ الرَّحْمَةِ وَكُنُوزِ الْمَغْفِرَةِ۔ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے معبود و مسجود علی، تیرے سامنے اے میرے پروردگار میں تجھ سے امید لگائے بیٹھا ہوں۔ علی فرماتے اے میرے اللہ، میں تجھ سے امید لگائے بیٹھا ہوں، تجھ سے امید لگائے بیٹھا ہوں، یہ کہ تو رحمت کے ذخیروں اور مغفرت کے خزانوں کا پتہ دینے والا ہے۔ کیا جملہ ہے! رحمت کے ذخیروں اور مغفرت کے خزانوں کا پتہ دینے والا تو ہے میرے پروردگار، اس لیے میں تجھ سے امید لگائے بیٹھا ہوں۔ جی سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ۔ اور اسی خطبے کا آخری جز، جس کے بعد انشاءاللہ یہ خطبہ تمام ہو جائے گا، کیونکہ خطبہ اشباح 89 نمبر خطبہ کافی طویل مولا امیر المومنین نے خطبہ دیا۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی یکتائی اور خدا کی وحدانیت، اس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ گفتگو فرمائی ہے قبلہ۔ اس جز کو بھی بیان کر کے خطبہ نمبر 89 کو ہمیشہ کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارم، ہمارے یوٹیوب چینل کا حصہ بنا دیں، تاکہ آنے والی جو ہماری جنریشنز ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکیں، اور یہ خطبہ آج تمام ہو جائے تاکہ ہم خطبہ نمبر 90 کے اوپر آگے بڑھ سکیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ اسی خطبے میں علی بن ابی طالب آگے بڑھے اور ارشاد فرماتے اللہم، اب آپ لفظ دیکھیے، اچھا یہ جو خدا سے گفتگو کرنے کا سلیقہ، طریقہ، اسے پکارنے کا جو انداز ہے، کسی اور کے پاس ہے ایسا؟ میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، مگر مولا علی کے علاوہ یہ خلیفۃ اللہ بھی ہیں، مولا کائنات اور امام کائنات، ان کے علاوہ ہے کوئی ایسا بندہ جس نے اس طرح کے لفظ، اسے پتہ ہی نہیں کہ اللہم کہتے کس لیے اور کہاں استعمال ہوگا؟ خدا کی قسم، اہل بیت اطہار، علی اور ذات علی اور اولاد علی وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے بشر کو
خدا کو کیسے پکارا جائے گا، یہ سلیقہ علی اور علی نے محمد علی امت نے عطا فرمایا۔ اللہم خدایا، اللہم خدایا میرے پروردگار، وَهَذَا مَقَامُ مَنْ أَفْرَدَكَ بِالتَّوْحِيدِ الَّذِي هُوَ لَكَ وَلَمْ يَرَ مُسْتَحِقًا لِهَذِهِ الْمَحَامِدِ وَالْمَمَادِحِ غَيْرَكَ۔ اے میرے اللہ، میرے خدا، یہ تیرے سامنے وہ شخص کھڑا ہے، یہ جملہ مجھے بہت پسند ہے اور میں اسے اکثر پڑھتا رہتا ہوں۔ اے میرے پروردگار، میرے اللہ، یہ تیرے سامنے وہ شخص کھڑا ہے، تیرے سامنے وہ شخص کھڑا ہے جس نے تیری توحید و یکتائی میں تجھے منفرد مانا، جس نے تجھے تیری توحید و یکتائی میں منفرد مانا، وہ تیرے سامنے کھڑا ہے۔ وَلَمْ يَرَ مُسْتَحِقًا لِهَذِهِ الْمَحَامِدِ وَالْمَمَادِحِ غَيْرَكَ وَبِفَاقَةٌ إِلَيْكَ لَا يَجْبُرُ مَسْكَنَتَهَا إِلَّا فَضْلُكَ۔ پروردگار، تیرے سامنے وہ کھڑا ہے جس نے تیری توحید و یکتائی میں تجھے منفرد مانا اور ان ستائشوں اور تعریفوں کو تیرے علاوہ کسی کو اہل نہیں سمجھا۔ ستائش اور تعریف کے متعلق تیرے علاوہ کسی کو میں نے اہل نہیں سمجھا۔ میری احتیاج تجھ سے وابستہ ہے، وَبِفَاقَةٌ إِلَيْكَ، میری احتیاج تجھ سے وابستہ ہے۔ علی صرف تیرے سامنے کھڑا ہوتا ہے، علی صرف تجھ سے طلب کرتا ہے۔ اللہ لا يجبر مسکنۃ الا فضلک ولا ينعش من خلتها الا منک وجودک۔ اللہ اکبر۔ میری احتیاج میرے اللہ صرف تجھ سے وابستہ ہے، تیری ہی بخششوں اور کامرانیوں سے اس کی بے نوائی کا علاج ہو سکتا ہے، اور اس کے فقر و فاقہ کو تیرا ہی جود و احسان سہارا دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی علی کے فقر و فاقہ کو تیرا ہی جود و احسان سہارا دے سکتا ہے۔ پروردگار، تیرا احسان چاہیے، تیرا جود چاہیے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں فَحَبْ لَنَا فِي هَذَا الْمَقَامِ رِضَاكَ، پروردگار تو ہمیں اپنی خوشنودیاں بخش دے، اپنی رضا مجھے دے دے۔ اللہ فَحَبْ لَنَا فِي هَذَا الْمَقَامِ رِضَاكَ، پروردگار علی کو تو تیری رضا چاہیے۔ وَأَغْنِنَا عَنْ مَدِّ الْأَيْدِي إِلَى مَنْ سِوَاكَ۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت دقیق جملہ ہے، اسے پریکٹیکل سمجھیں۔ اور دوسروں کی طرف دست طلب بڑھانے سے مجھے بے نیاز کر دے۔ دوسروں کی طرف دست طلب یعنی مانگنا، دست طلب بلند کرنے، مانگنا، دوسروں کی طرف دست طلب بیان کرنے سے مجھے بے نیاز کر دے۔ انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے میرے اللہ، میرے معبود۔ اس خطبے کے بعد بہت سارے محققین نے، مفسرین نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے اور یہ لکھا بھی ہے کہ اگر اس خطبے کو ان کے سامنے پیش کر دیا جائے جو لامذہب ہیں، جو دہریہ ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے، اگر اس خطبہ اشباہ کو ان کے سامنے پیش کر دیا جائے تو وہ خدا کی وحدانیت اور اس کے وجود کے قائل ہو جائیں گے۔ خطبہ 89 کمپلیٹ ہوا۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ خطبہ نمبر اشباہ، خطبہ نمبر 89 جو کہ طویل خطبہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، اس کو الحمدللہ اس کے اصل کلام کے ساتھ، عربی کلام کے ساتھ، اس کے اردو ترجمے کے ساتھ، اس کی تفسیر کے ساتھ الحمدللہ اس کو تمام کیا گیا، اور فوراً جو ہے بلا فاصلہ خطبہ نمبر 90 کے اوپر جائیں گے۔ اس میں عثمان کے قتل کے بعد آپ کی بیعت کا لوگوں نے جب ارادہ کیا ایز اے خلیفہ چہاروں، بیعت کا جب ارادہ کیا تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کو نہج البلاغہ کا حصہ بنایا گیا، اس کو خطبہ نمبر 90 سے یاد کیا جاتا ہے۔ قبلہ اس پر روشنی ڈال دیں، اس کا بھی اصلی کلام، اس کا اردو ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا۔ بسم اللہ۔ جی خطبہ نمبر 90 ناظرین، 90 خطبہ نمبر ہے، یعنی 90۔ جب لما ارید علی البیع بعد قتل عثمان، جب
عثمان کا قتل ہوا اس کے بعد لوگ بڑھے مولائے کائنات علی بن ابی طالب ابو طالب کے بیٹے کی طرف بیعت کے لیے کہ مولائے کائنات کی بیعت کی جائے اور انہیں اپنا خلیفہ بنایا جائے. عثمان کا قتل ہو گیا تب. اس کے بعد مولا نے جیسے گفتگو شروع کی، اب آپ دیکھیے کیا جملہ استعمال کیا، دعونی والتمسوا غیری، مجھے چھوڑو، مجھے چھوڑ دو. یعنی علی ابن ابی طالب کو خلافت ولافت کی لالچ تھوڑی تھی کہ نعوذ باللہ علی ابن ابی طالب انتظار کر رہے ہوں کہ پہلا دوسرا اور تیسرا جائے اس کے بعد علی کو خلافت ملے. نو، علی زمین پر تھوڑی خلیفہ بنے تھے. علی کی خلافت تو من اللہ ہے نا، من الرسول بھی نہیں. علی ابن ابی طالب کی خلافت من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے علی خلیفہ ہیں. دعونی والتمس غیری فإنا مستقبلون عمرا له وجوه والوان لا تقوم له القلوب. جیسی ایک بھیڑ علی ابن ابی طالب کی طرف دوڑی اور چلی کہ علی ابن ابی طالب کی بیعت کی جائے تو مولائے کائنات، ولی کائنات، وجہ کائنات اور ناصر کائنات اور نصیر کائنات اور ولی کائنات علی کائنات مولائے کائنات نے ارشاد فرمایا مجھے چھوڑ دو اور اس خلافت کے لیے میرے علاوہ کوئی اور ڈھونڈ لو. سبحان اللہ. مجھے چھوڑ دو اور اس خلافت کے لیے میرے علاوہ کسی اور کو ڈھونڈ لو. تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ علی بن ابی طالب کو خلافت ولافت کی کوئی لالچ نہیں تھی. نہ علی بن ابی طالب سے کوئی امامت کو چھین سکتا ہے، نہ علی بن ابی طالب سے کوئی علم کو چھین سکتا ہے، نہ علی بن ابی طالب سے کوئی عصمت کو اور خلافت کو چھین سکتا. ہاں کچھ افراد ایسے تھے جو بعد پیغمبر نبی کے جنازے کو چھوڑ کر سقیفہ میں جا کر خود ساختہ افراد کو اپنا رہبر اور لیڈر بنا کر ان کے اوپر خلافت کا ٹائٹل دے کر ان کو خلیفہ بنا کر ان کو یہ کہہ کر کہ یہ ہمارے خلیفہ ہیں، انہوں نے ان کو اپنا تسلیم کر لیا. ان کی اپنی مرضی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. دنیا میں ہر طرح کے لوگ زندگی گزارتے ہیں، ہم کسی کو کیوں فورس کریں کہ آپ اسے مانیں یا اسے مانیں؟ جس کا جو دل چاہے وہ کرے. ہم تو اہل بت کو بھی نہیں منع کرتے کہ آپ بت کو نہ پوجیے، آپ کی مرضی ہے، آپ کو بت اچھے لگتے ہیں آپ بت کو پوجیے، اٹس اپ ٹو یو. کوئی شجر کو پوج رہا ہے، کوئی درخت کو پوج رہا ہے، کوئی حجر کے سامنے سر جھکا رہا ہے، کوئی جو ہے جسے چاہے، جو شخص جسے چاہے اپنے لیے مقرب سمجھے اور اپنی آتما کو اس سے ملا دے، اس کی اپنی مرضی ہے. مولائے کائنات علی بن ابی طالب کے سامنے جب ایک بھیڑ آگے بڑھی اور یہ کہا کہ عثمان کا قتل ہو گیا، اب ہم آپ کی خلافت کو تسلیم کرتے ہیں، آپ ہمارے خلیفہ، تو علی بن ابی طالب کی ایک آواز گونجی دعونی، مجھے چھوڑ دو اور میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، مجھے چھوڑ دو اور اس خلافت کے لیے میرے علاوہ کوئی اور ڈھونڈ لو. ہمارے سامنے ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے کئی رخ اور کئی رنگ ہیں. کیا اشارہ کیا مولا نے، بہت بہت. فَإِنَّا مستقبلون عمرا لہو وجوہ والوان، ہمارے سامنے ایسا معاملہ آیا ہے کہ جس کے کئی رخ ہیں اور کئی رنگ ہیں. الوان لون کی جمع ہے علی موسی صاحب، لون کہتے ہیں رنگ کو اور الوان اس کی جمع ہے. میرے سامنے کئی وجوہات اور رنگ ہیں. لا تقوم له القلوب، میرے سامنے ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے کئی رخ اور کئی رنگ ہیں، جس سے نہ دل برداشت کر سکتے ہیں اور نہ عقلیں اسے مان سکتی ہیں. نہ دل برداشت کر سکتے ہیں ولا تثبت علیہ العقول، نہ دل برداشت کر سکتے ہیں نہ عقول اسے مان سکتے ہیں. وَإِنَّ الْآفَاقَ قَدْ أَغَامَتْ وَالْمَحَجَّةَ قَدْ تَنَكَّرَتْ، اور نہ ہی عقلیں اسے مان سکتے. دیکھو افق عالم پر گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں، دیکھو 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 افق عالم پر گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں، راستہ پہچاننے میں نہیں آتا. کیا کہنا چاہ رہے مولا؟ افق عالم پر گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں، راستہ پہچاننے میں نہیں آتا. راستہ بگڑ چکا ہے، طریقہ بگاڑ دیا گیا ہے، بگڑ گیا ہے. اسلام کے نام پر کیا کیا ہو گیا، راستے کو بالکل تباہ کر دیا. اسلام کا جو راستہ تھا اس کو بگاڑ دیا. گھٹائیں چھا گئی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہاں جانا. گھٹائیں جب چھا جاتی ہیں عجیب سا اندھیرا چھا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں اس سے واقعاً علی موسی صاحب دنیا کے ہر فرد کو
علی بن ابی طالب کی عظمت کو سلام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ وہ افراد وہ ہیں جو نبی کے جنازے کو چھوڑ کر سقیفہ بھاگ رہے ہیں، اور علی بن ابی طالب نبی کے جنازے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگ جب قتل عثمان کے بعد علی بن ابی طالب کے پاس آتے ہیں تو مولا کہتے ہیں لے جاؤ اس خلافت کو، میرے علاوہ کوئی اور ڈھونڈ لو، میں وجوہ اور الوان دیکھ رہا ہوں، گھٹائیں بادل کی چھائی ہوئی ہیں، حالات عجیب ہیں، راستہ پہچانا نہیں جا رہا ہے۔ یعنی عجیب سی کیفیت میں اسلام ہو گیا تھا، عجیب سا انداز ہو گیا تھا، عجیب سی طریقت ہو گئی تھی، لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، انہیں اسلام کا صحیح روپ نظر نہیں آ رہا تھا، جس حساب سے اسلام کا چہرہ جو دکھایا گیا ہے وہ عجیب سا ہو گیا تھا۔ کیا خیال ہے آپ کا موسی صاحب؟ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ یقیناً جو اس کا اہل ہے اور اس تک ممبر نہیں جائے اور اس کے اوپر دوسرے لوگ جو کہ یہ کہیں کہ اگر جب تک میں سیدھا چلوں تو جب تک سیدھا چلنے دو، جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو میری نصیحت کرو، تو مطلب اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ جو ہوا اور آج تک جو ہو رہا ہے اس کے ثمرات آپ کے سامنے پوری امت کہ جہاں پہ جس کا دل چاہتا ہے وہ تجاوز کرتا ہے، تو یہ اس کے نتیجے تو ہیں اور کیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب خلافت اور بیعت لے کر لوگ بڑھے علی بن ابی طالب کی طرف تو ٹھوکر مار دی مولا علی نے۔ دوسرے افراد وہ ہیں جو خلافت کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، نبی کے جنازے کو چھوڑ کر خلافت کے، ظاہری خلافت کہہ لیجئے، حکومت کہہ لیجئے، جو بھی کہہ لیجئے، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور علی بن ابی طالب ٹھوکر مار رہے ہیں، لے جاؤ اسے خلافت کو، نہیں چاہیے مجھے خلافت تمہاری۔ تو جو زمین پر بوریے پر بیٹھ کر، زمین پر بیٹھ کر حکومت کرے آسمانوں تک، اسے علی کہتے ہیں۔ جو لوح محفوظ کے الفاظ و کلمات کو بیٹھ کر زمین سے پڑھے اور کائنات کے وجود و ذرات و موجودات و ہواؤں اور چرند پرند پر، موت و حیات پر جس کی حکومت ہے، جس کے اشاروں سے موت، اجل کا فرشتہ اور موت کا فرشتہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ جس کے اشارے پر چلے، اور علی کسی کو ٹھوکر مار دیں تو موت کا فرشتہ یہ نہیں کہتا کہ علی آپ زندہ ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں، میں خدا سے پوچھ لوں اس کو زندہ کروں کہ نہ کروں۔ اگر علی نے کسی مردے کو ٹھوکر مار دیا تو اجل کے فرشتے یعنی موت کے فرشتے میں یہ جرات نہیں ہوئی، کبھی کوئی تاریخ نہیں ملتی کہ اس نے علی بن ابی طالب سے کہا علی بن ابی طالب یہ تو مر چکا تھا حکم الہی سے، میں نے اس کی روح قبض کر لی، اب آپ نے اسے زندہ کرنے کا حکم دیا تو میں خدا سے پوچھ لوں۔ نہیں، فرشتہ بھی جانتا تھا کہ رضائے علی رضائے پروردگار ہے، حکم خدا، یا دوسرا لفظ ذرا پلٹ کے کہہ دوں، حکم علی حکم خدا ہے، یعنی اگر علی حکم دے رہے ہیں تو گویا حکم خدا ہے، خدا کے مطابق علی حکم دے رہے ہیں۔ اگر علی کسی کو زندہ کر رہے ہیں تو اس کے حکم کے مطابق ہے، اس کی مرضی کے مطابق ہے۔ علی کا کوئی بھی عمل مرضی خدا سے، ارادہ خدا سے، مشیت خدا سے ہٹ کے اور کٹ کے اور بچ کے نہیں ہے۔ تو یہ ذات علی بن ابی طالب کی وہ ذات ہے جسے دنیا نے نہیں پہچانا، ظلم کیا علی بن ابی طالب پر، ورنہ اگر علی بن ابی طالب کے پاس یہ دور آ جاتا رسول اللہ کی شہادت کے بعد، جو وقت گزرا، جو حالات گزرے، جو وقت گزرا، جو لمحات گزرے، جو ساعتیں گزرے، جو سنوات اور جو سال گزرے ہیں، اگر یہ علی بن ابی طالب کے پاس ہوتا اور علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں یہ تمام چیزیں ہوتی تو علی بن ابی طالب اس انداز میں نظام پیش کر دیتے کہ پوری دنیا میں واقعاً آج پیغمبر اکرم کا پرچم لہراتا اور اسلام کی طرف لوگ جوک در جوک بڑھتے، ایسا نہ ہوتا کہ شرابی کو امیر المومنین کہنے لگتے۔ کیسا اسلام ہو گیا تھا کہ یزید جیسے شرابی کو امیر المومنین، اذن لہو یا امیر المومنین کا لفظ موجود ہے عربی کتب میں، جائیے عربی کتب کو دیکھیے، اس میں امیر المومنین یزید کو کہا جانے لگا تھا، یعنی شرابی، نجس، انجس، ارذل اور بدبخت یزید ابن معاویہ کو امیر المومنین، یعنی کیسی سیاست تھی، یہ کیسی خلافت تھی، اور کیسا ماحول کریٹ کر دیا گیا تھا کہ ایک شرابی اسے خلیفہ کہا جانے لگا تھا۔ صحیح ہے ایسا کہ نہیں؟ تو ظلم ہوا علی بن ابی طالب کے ساتھ، صرف ظلم نہیں ہوا، علی بن ابی طالب تو دنیا بشریت کے ذہن کو، شعار کو اور شعور کو بلند کر دیتے اگر ان کو موقع ملتا تو، مگر مولا کائنات کو موقع نہ دیا گیا اور ان کی خلافت کو چھین لیا گیا، اور یہ کہہ کر کہ جلدی جلدی خلافت کو بانٹ لو کہیں کوئی مسئلہ نہ پیش آ جائے۔ اسی بات کو مولا کائنات کی عظیم ترین زوجہ، نبیوں کے سلطان و سردار کی بیٹی جناب فاطمہ نے خطبہ میں اپنے یہ جملہ کہا تھا کہ تم نے جو ہے فتنے کا بہانہ کر کے فوراً لباس خلافت کوڑ لیا، خیر مولا نے ٹھوکر مار دی اس خلافت کو، کہا لے جاؤ، ابو طالب کے بیٹے کو اس خلافت کی ضرورت نہیں ہے۔ وَعَلَمُوا،
अन्नी इन अजब्तुकुम रकिब्तु बिकुम मालम, ये खिलाफत को ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अगर मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को मान लूं, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अगर इस ख्वाहिश को, तुम्हारी इस ख्वाहिश को मैं मान लूं, तो तुम्हें उस रास्ते पर ले चलूंगा जो मेरे इल्म में है। अगर तुम्हारी ख्वाहिश को मान भी लूं, जो खिलाफत को लेकर आए हो, तो मैं तुम्हें इस रास्ते पर नहीं जिस पर तुम चल रहे हो, मैं उस रास्ते पर ले चलूंगा जो मेरे इल्म में है। ये मौला आप क्या कह रहे हैं? तो इसका मतलब ये जो रास्ता था इस वक्त, जो खुलफा का रास्ता था, वो सही नहीं था। तब तो अबू तालिब का बेटा इब्न अबी तालिब, मौलाए कायनात, मासूम कायनात, इमाम कायनात, ये इरशाद फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हें उस रास्ते पर ले चलूंगा जो जो मेरे इल्म में है। तो इसका मतलब उम्मत जिस रास्ते पर चल रही थी वो सही रास्ता नहीं था। तो अगर आज की उम्मत भी उन रास्तों पर चल रही है तो वो सही रास्ता अली की नजर में नहीं है, बाकी लोगों की मर्जी है, उम्मत की मर्जी है। मौला फरमाते हैं कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अगर मैं तुम्हारी उन ख्वाहिशात को मान भी लूं, इस ख्वाहिश को मान भी लो जो तुम मेरे पास आए हो खिलाफत उलाफत लेकर, इस बात को अगर मान भी लूं तो मैं तुम्हें उस रास्ते पर ले चलूंगा जो मेरे इल्म में है। वलम उज़गी इला क़ौलिल क़ाइल व अतबिल आतिब, मैं तुम्हें उस रास्ते पर ले चलूंगा जो मेरे इल्म में है, और इसके मुतालिक किसी के कहने वहने की बात और किसी मलामत करने वाले की सरजनिश पर मैं कान भी नहीं धरूंगा। अगर कोई कुछ बोलेगा, बकवास करेगा, कुछ कहेगा, तो मैं उसकी बात पर कान नहीं धरूंगा कि अरे अली ने इस तरीकत को छोड़ दिया, इसका मतलब ये तरीका, ये रास्ता जो 3 अफराद ने अपनाया था वो ठीक नहीं था। मैं दूसरे रास्ते पर लेकर चलूंगा जो मेरे इल्म में है, और जब मैं उस दूसरे रास्ते पर चलूंगा जो मेरे इल्म है, उसके मुतालिक अगर कोई कुछ बोलेगा, कमेंट्स करेगा, कुछ गुफ्तगू करेगा, तो मैं कान ही नहीं धरूंगा, बोलने दो, क्योंकि वो रॉन्ग वे पर थे। हम जो अब चल रहे हैं, उम्मत को लेके जाएंगे, वो राइट वे पर जाएंगे। इसका मतलब अली इब्न अबी तालिब ने, मौलाए कायनात ने दुनिया के सामने ये पेश कर दिया कि मां सबक जो अफराद थे, हुक्मरान थे, जिनके पास खिलाफत थी, उनका रास्ता दुरुस्त नहीं था। ये कल्बे अब्बास नहीं कह रहे, मेरी तरफ से कोई कमेंट्स नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं कहता, मगर मौलाए कायनात ने फरमाया कि मैं तुमको उस रास्ते पर ले चलूंगा जो मेरे इल्म में है। अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं और खिलाफत को कबूल कर लूं, तो इस रास्ते पर नहीं, उस रास्ते पर ले चलूंगा जो मेरे इल्म में है। और जब उस रास्ते पर चलूंगा तो लोग बोलेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो मैं कोई बात किसी की सुनूंगा नहीं और कान नहीं धरूंगा। उसके बाद फरमाते व इन तरक्तुमूनी फअना कअहदिकुम वलअल्ली अस्मउकुम वअतउकुम लिमन वलीतुमूहु अमरकुम व अना लकुम वज़ीरन खैरुन लकुम मिन्नी अमीरा। अल्लाहु अकबर। मौला फरमाते हैं कि मैं तुम्हें उस रास्ते पर ले चलूंगा, और अगर उस रास्ते पर किसी ने कमेंट्स किया, कुछ बोलेगा, तो मैं उस पर कान नहीं धरूंगा। और अगर तुम मेरा पीछा छोड़ दो तो फिर जैसे तुम हो वैसे मैं हो नहीं सकता, जैसे तुम हो वैसे मैं नहीं हो सकता। मैं नहीं हो सकता। गौर कीजिएगा। उसके बाद मौला फरमाते हैं कि हो सकता है कि जिसे तुम अपना अमीर बनाओ उसकी मैं तुमसे ज्यादा सुनूं और मानूं, और मेरा तुम्हारे दुनियावी मफाद के लिए अमीर होने से वजीर होना बेहतर है। जाओ किसी को अपना अमीर बना लो, किसी को अपना वो बना लो, मुझे ये खिलाफत नहीं चाहिए। इन तरक्तुमूनी फाना कहदिकुम वलअल्ली अस्मउकुम वअतउकुम लिमन वल्लीतुमू अमरकुम, जाओ किसी को अपना बना लो, अमीर बना लो, जाओ जाकर अमीर बना लो, मुझे इस खिलाफत उलाफत की बात नहीं सुनना, ना मुझे खिलाफत चाहिए। तो मौलाए कायनात ने इस खिलाफत को ठोकर मार दी और ये बता दिया कि हमें खिलाफत नहीं। हाँ, अगर किसी को खिलाफत चाहिए तो जाए ले ले, लेने के बाद अगर कोई मुझसे मशवरा करता है या कोई बात पूछता है या मदद लेता है तो मैं उसकी मदद कर दूंगा, जाओ ले जाओ अपनी खिलाफत को यहाँ से। तो इसका मतलब अली इब्न अबी तालिब ने इस बात को वादे कर दिया कि अली मोहताज खिलाफत नहीं है, अली को खिलाफत उलाफत का कोई शौक नहीं है। ये खुतबा नंबर 90 यहाँ पर मुकम्मल हुआ।
خطبہ نمبر 90 تمام ہوا قتل عثمان کے بعد مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تاریخ ساز خطبہ، تو جو رہتی دنیا تک تمام انسانوں کی عالم بشریت کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ خطبہ نمبر 91 کے اوپر تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ فتنہ اور شرک کی آنکھوں کو میں نے پھوڑ دیا ہے، مولا امیر المومنین کا فرمانا، اس کا اصلی کلام، اس کا مکمل ترجمہ اور اس کی تفسیر درکار قبلہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش فرما دیں۔ جزاک اللہ۔ حیاکم اللہ۔ مولائے کائنات علی بن ابی طالب کا یہ خطبہ بھی بہت ہی اہم ہے، اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ ہر فرد بشر کو غور کرنا چاہیے۔ خطبہ نمبر 91 ہے۔ اما بعد ایھا الناس، اے لوگو، مولا نے لوگوں کو یہاں مخاطب قرار دیا اور ارشاد فرمایا، ایھا الناس فانا فقعت عین الفتنۃ، میں نے فتنے کی آنکھ کو پھوڑ دیا ہے۔ مولا کے اس اشارے کی طرف آج بھی دنیا ریسرچ کر رہی ہے کہ مولا کا اشارہ کیا تھا، اور اس پر میں کھل کے بات کر بھی نہیں سکتا ہوں۔ بہرحال مولا کائنات نے یہ فرمایا کہ میں نے فتنے کی اور فتنہ اور شر کی آنکھ کو پھوڑ دیا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لِيَجْتَرِي عَلَيْهِ أَحَدٌ غَيْرِي بعد أَمَّاجَ غَيْحَبُهَا وَاشْتَدَّ كَلَبُهَا۔ اللہ اکبر۔ مولا فرماتے ہیں، لوگوں میں نے فتنہ کی آنکھیں پھوڑ دی ہیں، اور جب اس کی تاریکیاں موجوں کی طرف توبالا ہو رہی تھی، یعنی موجوں کی طرح اس کی تاریکیاں توبالا کر رہی تھی، ہو رہی تھی، اور دیوانے کتوں کی طرح، اللہ اکبر، اور دیوانے کتوں کی طرح اس کی دیوانگی زوروں پر تھی، تو میرے علاوہ کسی ایک میں جرأت نہ تھی کہ وہ اس کی طرف بڑھتا، یعنی اس کتے کو خاموش کرتا۔ اللہ اللہ، اس فتنے کو خاموش کرتا، اس کتے کو خاموش کرتا۔ وَاشْتَدَّ كَلَبُهَا، اللہ اکبر، مولا نے استعمال کر لیا یہاں پر۔ اب اس کے بعد ایک جملہ عالم بشریت کے کانوں سے ناظرین ٹکراتا ہے۔ اکثر آپ مجلس میں خطاب میں یہ سنتے ہیں کہ علماء خطبہ جب منابر پر جاتے ہیں تو ایک جملہ پڑھتے ہیں، کیا؟ فَاسْأَلُونِي یا سَلُونِي سَلُونِي قبل ان تفقدونی۔ مولا کا یہ جملہ بڑا مشہور ہے۔ اس کے بعد مولا نے ایک جملہ کہا، فَاسْأَلُونِي فَاسْأَلُونِی، مجھ سے سوال کرو۔ اس کا مطلب یہ حکم ہے، ولی کائنات کی طرف سے یہ حکم ملا امت کو، فَاسْأَلُونِی، مجھ سے پوچھو۔ اب جب علی کہہ رہے مجھ سے پوچھو تو اس سے کیوں پوچھتے ہیں آپ؟ علی کہتے مجھ سے پوچھو تو اس کے پاس لوگ کیوں گئے؟ فَاسْأَلُونِی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ مجھے کھو دو، میرے جانے سے پہلے مجھ سے سوال کرو، مجھ سے پوچھو، مجھ سے سوالات کرو۔ فَوَاللَّهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَسْأَلُونِ عَنْ شَيْءٍ فِي مَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ السَّاعَةِ وَلَا عَنْ فِئَةٍ تَهْدِيَ مِئَةً وَتُضِلُّ مِئَةً إِلَّا أَنبَأْتُكُمْ بِنَعَائِقِهَا وقائدها وسائقها ومناخ ركابها ومحط رحالها ومن يقتل من أهلها قتلا ومن يموت منهم موتا۔ علی بن ابی طالب کی آواز آج بھی فضاؤں میں، خلاؤں میں، سما میں، ذرات میں گونج رہی، فَاسْأَلُونِی قبل ان تفقدونی، اے دنیا کے لوگوں، اے امت کائنات، علی سے سوال کرو، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ خدا کی قسم، آدم سے لے کر خاتم تک، آدم سے لے کر خاتم تک، آخری پیغمبر تک کسی کا یہ جملہ نہیں ہے، کسی نے ایسا جملہ ارشاد نہیں فرمایا کہ مجھ سے پوچھو، مجھ سے پوچھو، مجھ سے سوال کرو۔ اس موقع پر جو چاہے مجھ سے پوچھ لو۔ اللہ اکبر، ہائی کوئی زمین پر بیٹھ کر ایسی گفتگو کرے؟ جو چاہے مجھ سے پوچھ لو، جو چاہے مجھ سے پوچھ لو، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یعنی بعد خدا اور بعد پیغمبر ہم علی کو بڑھاتے نہیں، مگر علی بن ابی طالب کی عظمت بہت بلند ہے۔ انا و علی من نور واحد، پیغمبر نے کہا ہم اور علی
ہاں ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں، تو ہم بڑھاتے نہیں ہیں تو گھٹاتے بھی نہیں ہیں، اس لیے گھٹاتے نہیں ہیں کہ ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں، ایک کے پاس منصب نبوت ہے، دوسرے کے پاس منصب امامت ہے، تو نہ ہم بڑھاتے ہیں نہ ہم گھٹاتے ہیں۔ جو علی بن ابی طالب کا منصب ہے اس کا درک کرنا کسی بشر کے دماغ کی نس پڑ جائے، اگر علی بن ابی طالب کے منصب کو سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کا دماغ پھٹ جائے گا، انسان برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ علی جہاں آ جائے، کعبے میں آئے تو کعبے کی دیوار پھٹ گئی، تو ظاہر ہے کہ علی بن ابی طالب کے متعلق اگر کوئی سوچے غور کرے تو دماغ کی نس پھٹ جائے گی۔ واقعاً جو علی کے خطبات ہیں، جو علی کے بیانات ہیں، مولا فرماتے ہیں جو جی چاہے پوچھو، مجھے بتائیے کہ بعد خدا کائنات میں کوئی ایسا بشر، کوئی ایسا رہبر، کوئی ایسا امام، کوئی ایسا انسان، کوئی ایسا کائنات کا لیڈر گزرا جس نے کہا ہو کہ جو چاہے پوچھو سوائے علی کے؟ تو اسی لیے تو پوری دنیا مل کے کہتی ہے کہ علی اللہ کی تیغ مسلول، مرد مقبول، امام المتقین، خلیفہ دنیا و دین، معرفت کا جام، گلشن محمد کا باغبان، ہر ولی علی کا غلام، علی کے ہاتھوں میں ولایت کا نظام، علی کی سلطنت سلطنت دوام، دونوں عالم میں علی کا فیض عام، عقلوں سے بالا علی کا مقام، تو عظمت علی، جلال علی، وجدان علی، کیفیت علی اور منصب علی اور مناصب علی اور علم علی اور قدرت علی اور اختیار علی اور شجاعت علی، حماس اور جرأت اور اختیار علی کو انسان اگر کوشش کرے سمجھنے کی تو واقعاً نس پھٹ جائے گی دماغ کی۔ مولا فرماتے ہیں فَاسْأَلُونِي قَبْلَ أَن تَفْقِدُونِي، جو جی چاہے پوچھو، اب موقع ہے جو چاہے مجھ سے پوچھو، قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں یا بیشتر اس کے کہ مجھے نہ پاؤ۔ اس کے بعد کہتے ہیں فَوَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ، خدا کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ اللہ اکبر۔ تم اس وقت سے لے کر، غور کریے، تم اس وقت سے لے کر قیامت تک کے درمیانی عرصے کی جو بات مجھ سے پوچھو گے میں بتاؤں گا۔ اس بات کو پوری امت نوٹ کر لے، رائٹر نوٹ کر لے، رپورٹر نوٹ کر لیں، ٹی وی چینل پر دیکھنے والے اس جملے کو نوٹ کر لیں، میں پھر دوبارہ اس کو ریپیٹ کروں گا کیونکہ بہت دقیق جملہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں، مولا نے قسم کھائی ذات وحدانیت کی، خدا کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں علی کی جان ہے، تم اس وقت سے لے کر، اس وقت سے، فرام ناؤ، اس وقت سے لے کر قیامت تک کے درمیانی عرصے کی جو بات مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا۔ من الان الی القیامہ، ابھی سے قیامت تک کی جو باتیں مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا۔ اب بتائیے موسی صاحب، کیا شرف ہے علی کا، کیا بلندی ہے علی کی، اور کیا مزاج ہے اور کیا امتزاج ہے اور کیا تعزیز و تبجیل و تکریم علی ہے۔ یعنی امت کو فخر کرنا چاہیے، ہر علی والے کو فخر کرنا چاہیے کہ ہم ایسے رہبر کو مانتے ہیں جس نے یہ اعلان کیا، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، قیامت تک کے تمام عرصے دراز کے لمحات و اچھا، موجودات و اتنا وجودات بڑا اور دعویٰ ہے، مخلوقات پر۔ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے نا، ایک وسیع دعویٰ ہے نا کہ جو عاقل لوگ ہیں، جو دانشور ہیں، جو علماء ہیں، مطلب وہ اس چیز کو، اس کی حساسیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ مطلب یہ کوئی ہمہ شمہ آدمی یہ بات کر نہیں سکتا۔ مطلب کہ جو کچھ میں پوچھنا ہے مجھ سے ایک پوچھ لو، زمین سے زیادہ آسمان کے راستے، اور اس وقت آسمان کے راستوں کے بارے میں بھی لوگ نہیں جانتے تھے۔ آج معلوم ہے کہ ایئر روٹس کیا ہوتے ہیں، آج کس طرح سے معاملات کیا ہیں، زمین سے زیادہ واللہ میں نے آسمان کے راستوں کے اوپر جو انہوں نے گفتگو فرمائی، آج پوری کا انسان اس کو درک دنیا کر سکتا ہے، کے، اور کب بات یقیناً پوری دنیا کے خبراء کو، عقلاء کو، دانشوروں کو، پوری دنیا کے عقلاء، خبراء، دانشور اور علماء کو جمع کر کے ایک مقام پر بٹھا دیا جائے تو پوری دنیا کے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد کے جو علماء، خبراء، دانشور ہیں وہ بھی یہ دعویٰ مل کے نہیں کر سکتے کہ جو پوچھنا مجھ سے پوچھ لو۔ خدا کی قسم یہ اسپیشل ذات ہے، یہ عظیم شخصیت ہے علی بن ابی طالب کی، ایک الگ ہی ذات ہے۔ خدا کے بعد اگر یعنی جو کسی کے پاس علم ہے تو ذات کو علی کہتے ہیں، جو ذرات و موجودات اور ہواؤں پر تسلط اور اختیار و قدرت رکھے اسے علی کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ صرف دعویٰ نہیں ہے، فضیلت کے لیے بہت بڑا جملہ ہے یہ۔ علی کی فضیلت اور
علی کی قدرت اور علی کے علم کے لیے بہت بڑا جملہ ہے، یہ بہت بڑا جملہ ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کا ہر علی والا اس جملے کو پیش کرے کہ لے آؤ اپنے رہبر کو، بتاؤ اس طرح کا دعویٰ کسی نے کیا ہے؟ کسی کو تو پردے کے پیچھے کیا وہ بھی نہیں پتا. بہت سے ایسے لوگ جنہیں اونٹنی اور اونٹ کا فرق نہیں پتا تھا کہ یہ اونٹ ہے یا اونٹنی ہے. ایسے بھی حکمران گزرے اونٹ اور اونٹنی کا فرق نہ تھا. تو اس عظیم ذات کو علی کہتے ہیں جس نے کہا خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، مجھ سے اب سے لے کر قیامت تک جن احوال و حالات و مناظر و موجودات و مخلوقات و تمام چیزوں کا علم جس متعلق پوچھنا چاہتے ہو میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. سبحان اللہ قبلہ، سبحان میں اللہ. جواب دینے کے لیے تیار ہوں، جو پوچھنا چاہتا ہے پوچھ لے مجھ سے. اور فرمایا آپ نے علی موسوی صاحب. جی ہاں، خطبہ نمبر 91 کو اگر تمام ہو جائے تو ہم اس کو آج تمام کر لیں. جی، اب اس کے بعد مولائے کائنات آگے بڑھے، کہتے ہیں کہ جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، قیامت تک کے درمیانی عرصے کی جو بات مجھ سے پوچھو گے میں بتاؤں گا. اور اس کے بعد کا اور کسی ایسے گروہ کے متعلق دریافت کرو گے کہ جس نے 100 کی ہدایت کی ہو اور 100 کو گمراہ کیا ہو تو میں اس کے للکارنے والے اور اس سے آگے سے کھینچنے والے اور پیچھے سے ڈھکیلنے والے اور اس کی سواریوں کی منزل اور اس کے اندر ساز و سامان سے لدے ہوئے پالانوں کے اترنے کی جگہ تک کو بتا دوں گا. اللہ اکبر. یا علی، یا علی مولا، علی یا علی کیا جملہ. فوالذی نفسی بیدی لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعة ولا عن فئة تہدی مئت وتضل مئة الى انبأتکم بنائقها وقائدها وسائقها ومناخر رکابها ومحجر حالها ومن يقتل من اہلها قتلا ومن يموت منهم موتا. مولائے کائنات بولتے ہوئے ایک مرتبہ شہزادہ کائنات ابو طالب کا بیٹا امام کائنات نے جملہ کا یاد رکھو، اگر تم مجھ سے دریافت کرو گے کہ جس نے 100 کو ہدایت کی ہو 100 کو گمراہ کیا ہو تو میں اس کے للکارنے والے اور اسے اس آگے کھینچنے والے اور پیچھے ڈھکیلنے والے اور اس کی سواریوں کی منزل اور اس کے ساز و سامان سے لدے ہوئے پالانوں کے اترنوں کی جگہ تک کو بتا دوں گا. اور یہ کہ کون ان میں سے قتل کیا جائے گا یہ بھی بتا دوں گا، کون اس میں سے مارا جائے گا یہ بھی بتا دوں گا، کون اس میں سے قتل کیا جائے گا یہ بتاؤں گا، اور کون اپنی موت مرے گا وہ بھی علی بن ابی طالب آپ کو بتا دوں. اتنی بڑی بات. کون قتل ہوگا وہ بھی بتا دوں گا اور کون اپنی موت مرے گا وہ بھی بتا دوں گا. اس کا مطلب مولائے کائنات کا مطلب یعنی کائنات کا علم جس کے نگاہوں کے سامنے ہو. جی نہیں مطلب مولا کے مقابلے میں لائق کیوں؟ اور پھر ایسے افراد کو جو جاتے وقت نزا کے عالم میں مطلب کہہ رہے ہیں کاش میں بکری کی مینگنی ہوتا، مطلب مینگنی سے اوپر سوچی نہیں جا رہی، کیوں لائے ایسے افراد کو امیر المومنین کے سامنے؟ اور اگر لانا بھی تھا تو کچھ کوئی ہوتا تو نہیں. تو یہ تو اپنی بےزتی کرانے والی بات ہے نا کہ ایسے آدمی کو لا رہے ہیں جو نہ کلام میں ماہر ہے نہ کوئی، مطلب میرے پاس الفاظ نہیں، میں کیا کہوں، مطلب یہ کوئی تقابل نہیں ہے نا، مطلب کوئی میچ ہی نہیں ہے. انسان لے کر آتا ہے جا کے بےزتی کرایا ہے، تخت خلافت پر بیٹھ کر بےزتی کرائی ہے، اور اس کے علاوہ میدان جنگ میں جا کر بےزتی کرائی ہے. آپ مجھے بتائیں، تھوڑی دیر کے لیے بتا دیں، مولائے کائنات اگر جنگ خیبر میں نہ پہنچتے، مان لیجئے کہ نہیں آتے مولائے کائنات، تو مسلمان کی جب کوئی تاریخ پڑھتا ہسٹری، آج کا بچہ جب ریسرچ کرتا ہسٹری پڑھتا اور یہ تاریخ خیبر پڑھتا تو اسے کیا نظر آتا؟ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی تاریخ، بھاگتے ہوئے لوگوں کی تاریخ. ہاں، عجیب سے بھگوڑے مسلمانوں کی تاریخ جو کہتے تھے گھوڑا مجھے لے کر لشکر کہہ رہا ہے سردار بھاگ گیا، سردار کہہ رہا ہے لشکر بھاگ گیا، نہ اجماع کی. اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اجماع کی بات کے قول کو مانے یا سردار کے قول کو مانے. عجیب. اب اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد نبیوں کا سلطان یہ کہتا ہے لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. اب میں کل علم جو ہے اس کو دوں گا جو رجل ہوگا، اس کا مطلب جو گئے تو رجل نہیں تھے، اور کل میں علم کرار کو دوں گا، بھگوڑے کو علم نہیں دوں گا. رسول بھگوڑا کہہ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کچھ نہ بولیے.
رسول نے صاف کا عربی کا لفظ ہے، غیر فرار، فرار یعنی بھگوڑے کو، بھاگنے والے کو، فرار اختیار کرنے والے کو علم نہیں دوں گا، کرار کو علم دوں گا۔ تو 39 ڈیز تک یہ فرار، یہ بھگوڑے جو بھاگتے رہے اور خیبر میں دوڑتے رہے اور ادھر ادھر کرتے رہے، یہ رسوا کر دیتے کہ نہ کر دیتے؟ اگر مولائے کائنات نہ جاتے تو مجھے بتائیے کہ رسوا کرتے کہ نہ کرتے؟ آواز قدرت آئی کہ ناد علی مظہر العجائب، اے نبی، اے نبی الانبیاء، اے سید الانبیاء، اے زبدۃ الانبیاء، اس علی کو پکارو جو عجائبات کا ظاہر کرنے والا ہے، جس کے وجود سے عجائبات کے سرچشمے پھوٹتے ہیں، اس امیر علی کو المومنین پکارو، اس یا علی علی، کو پکارو۔ تو علی بن ابی طالب کو پکارنا، آواز دینا اور مدد کے لیے بلانا، یہ کوئی شیعوں کا کوئی کام تھوڑی ہے، سنت تشیع تھوڑی ہے، سنت الہیہ ہے، حکم خدا ہے، علی کو پکارو، نہ پکارو۔ جس نے نہیں پکارا دیکھیے اس کی حالت کیا ہے۔ تو ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا اگر علی سے تو جہنم میں جائیے۔ تو مولائے کائنات کی وہ ذات ہے کہ لوگوں نے حسد کیا۔ تو آج کا اگر ہمارا بچہ ہسٹری ریسرچر جب پڑھتا تو اسے کیا تاریخ نظر آتی؟ بھگوڑوں کی تاریخ، جاہلوں کی تاریخ۔ ممبر پہ جا کے کہہ رہے ہیں جب تک سیدھا چلوں چلنے دینا، اور جب میں بہک جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ تو کیا سوچتا ہے میرا بچہ؟ ہاں، مذہب و ملت و دھرم اور ریلیجن ہٹا کے آپ سوچیے میرا بچہ کیا سوچتا ہے کہ یہ بابا یہ کون ہے، یہ جسے خود بھی ڈائریکشن پتہ نہیں کہ کدھر جانا ہے، وہ ہمیں کیا لیڈ کرے گا؟ واٹ ڈز اٹ مین؟ عقل نہیں ہے، انہیں سے پوچھ شعور رہا نہیں ہے، دماغ میں کیا طیور تخیل اس کے پرواز نہیں کرتے؟ کیسا دماغ ہے مسلمانوں کا؟ ابھی بھی وقت ہے اہل بیت کے دامن سے جوڑ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے اہل بیت کے دامن سے لپٹ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے چھوڑ دو دشمن اہل بیت کو، اور ابھی بھی وقت ہے علی علی کرو، علی کے راستے پر آ جاؤ، علی علی کرو، علی کا ذکر کرو، ہر وقت علی علی کرو، اس لیے کہ نام علی، ہے۔ اسم اس علی، میں ذکر اس علی سب عبادت ہے، خطبہ علی نمبر نام بھی، علی ذکر بھی۔ جی میں اسے اور مکمل کرتا ہوں، ابھی خطبہ کتنے نمبر دقائق ہیں آپ 91 کے میں پاس؟ کتنے کلمات ہیں آپ کے پاس اس میں بھی؟ آگا یہ تو بہت طویل ہے ابھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر تقریباً 3 سے 4 منٹ میں پروگرام کو انشاءاللہ اپنے منطقی انجام کی طرف لے جاتے ہیں۔ بسم اللہ، اس میں جتنا آپ پیش فرماتے ہیں۔ جی 3 سے 4 منٹ میں انشاءاللہ میں ایک فقرہ اور پیش کر دیتا ہوں۔ تو مولا نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کے قبضے قدرت میں علی کی جان ہے، مجھ سے جو سوال کرنا چاہو پوچھو، جو جی چاہے پوچھو، میں بتاؤں گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَلَوْ قَدْ فَقَدْتُمُونِي وَنَزَلَتْ بِكُمْ كَرَائِهُ الْأُمُورِ وَحَوَازِبُ الْخُطُوبِ لَا طَرَقَ كَثِيرٌ مِّن سَائِلِينَ، اور جب میں نہ رہوں گا، علی کی آواز گونج رہی ہے کائنات میں، اور جب میں نہ رہوں گا اور ناخوشگوار چیزیں اور سخت مشکلیں پیش آئیں گی تو دیکھ لینا کہ بہت سے پوچھنے والے پریشانی سے سر نیچے ڈال دیں گے۔ مولا نے کہا پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو، جب میں نہیں رہوں گا اور ناخوشگواری کی چیزیں اور سخت مشکلیں تمہارے سامنے پیش آئیں گی تو پوچھنے والے جو افراد ہیں نا، ان کا سر جھک جائے گا، پریشان ہو جائیں گے۔ لہٰذا جو پوچھنا چاہتے ہو ابھی پوچھ لو، اور بتانے والے عاجز و درماندہ ہو جائیں گے، علی کے علاوہ اور اولاد علی کے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا۔ لا ترک کثیر من السائلین وفشل کثیر من المسئولین، کوئی جواب دینے والا تمہیں نہیں ملے گا، جو جی چاہتا ہے، جو دل چاہے پوچھ لو، میرے بات کوئی بتانے والا نہیں ملے گا۔ وذالک اذا فلست حربکم وشمرت انساق وضاقت الدنیا علیکم ضیقا تستطیلون معه ایام البلاء علیکم حتی یفتح اللہ لبقیت الابرار منکم۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ پوچھ لو، جو جی چاہتا پوچھ لو، میرے بات بتانے والا نظر نہیں آئے گا۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت ہوگا کہ جب تم لڑائیاں زور سے لڑو گے، اور جب تم پر لڑائیاں زور سے ٹوٹ پڑیں گی اور اس کی سختیاں نمایاں ہو جائیں گی، اور دنیا اس طرح تم پر تنگ ہو جائے گی کہ مصیبتوں کے دنوں کو تم یہ سمجھنے لگو گے کہ وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، یا مصیبت کے دن بڑھتے ہی جا رہے ہیں، یہاں تک کہ خداوند عالم تمہارے باقی ماندہ لوگوں کو فتح و کامرانی دے گا۔ اس کا مطلب مولا فرمانا یہ چاہتے تھے
کہ دیکھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو، ظاہر ہے کہ علی یا اولاد علی کے علاوہ کائنات میں کوئی ایسا نہیں ملا، علی کے علاوہ جب لوگ دوسروں کے دروازے پر گئے تو کسی کو کوئی جواب نہیں ملا، اور واپس اور پریشان واپس آئے، اور ابھی بھی اہل بیت سے ہٹ کر، اہل بیت سے کٹ کر، اہل بیت سے بچ کر کوئی بھی فقہ کا سوال، دین کا سوال، توحید کا سوال کر کے دیکھو، کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ سلام علی بن ابی طالب پر، جس نے دنیا کے سامنے توحید کے فلسفے کو سمجھا دیا، اس کی وحدانیت کو سمجھا دیا، اور یہ گفتگو فرمائی کہ علی تیرے سامنے کھڑا ہے، اور یہ جملہ لوگوں سے کہا، پوچھ لو جو جی چاہتا ہے پوچھ لو، قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے۔ حرم حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے آپ سب کے لیے دعا گو، شہزادی زینب اور شہزادی سکینہ آپ سب کو سلامت رکھیں، اور آپ سب انشاءاللہ زیارات کے لیے آئیں اور بی بی کی زیارت سے مشرف ہوں، آپ سب معزز ہوں، آپ سب ہماری دعاؤں میں ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے علامہ سید قلبی عباس رضوی صاحب کو دمشق سوریہ سے۔ ہمارا پروگرام تہذیب البلاغہ جو کہ منفرد نوعیت کا پروگرام ہے، جس میں عربی اصل کلام مولا امیر المومنین کا پیش کیا جاتا ہے، اس کا اردو سلیس ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی اس کے ساتھ آپ کی اذان تک، اذان عالیہ تک ہم پہنچائی جاتی ہے۔ اس وقت ہم خطبہ نمبر 91 کو شروع کر چکے ہیں پہلے خطبے سے، اور اس وقت ہمارے سلسلہ کلام کو یہاں پر ہم روکتے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی جمعرات کو پھر آپ کے محضر میں حاضر